السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مہمان نوازی کے سلسلہ کے بعد ہم تیمارداری پہ آتے ہیں۔ گو یہ مہمان نوازی کے نظام میں نہیں آتی، لیکن اس میں یہ ہے کہ جو تیمارداری کرتا ہے وہ اس مریض کے لیے اور شفائیہ دوا اور کا باعث بنتا ہے۔ تیمارداری مریض کے لیے باعث تسکین اور گھر کے افراد جو ہیں ان کی عزت افزائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ بعض مریضوں کو ہوم ڈلیوری کی ضرورت ہوتی ہے، اصل ضرورت ہے۔ اس میں معالج کو چاہیے کہ وہ خود جا کر بھی مریض کو دیکھنا پڑے تو دیکھے اور اسے تسلی دے، اور اس کی وہ دوائی وغیرہ جو ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن تسلی دینا پہلی بات ہے۔ اور اس طریقے سے معالجین کا فریضہ بھی پورا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی تیمارداری کے لیے خود تشریف لے جاتے تھے۔ تیمارداری کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمیں بیماریوں کی تدارک کے لیے بیماروں کا تیمارداری کرنی چاہیے۔ یہ بڑے ثواب کا کام ہے۔ تیمارداری کے لیے کچھ ادب و آداب ہیں، یعنی مریض کے لیے جو چند ایک پھل جن میں انگور، سیب، یار کے گلاب ہے، لیکن شوگر کے پیشنٹ کے لیے بھی خیال رکھنا ہوگا کہ اس کے لیے کون سا پھل بہتر ہے۔ ہاں، البتہ کوئی یہ فیصلہ نہ کر پائے کہ اس کو کون سا پھل بہتر ہے یا انہیں نہیں علم، تو وہ جو حسب توفیق جو جتنے پیسے اس کی توفیق ہے وہ اس کے سرہانے کے نیچے باادب طریقے سے رکھ دے، تاکہ گھر والے خود اس بات کو جانتے ہیں کہ اس کے لیے کون سی چیز مفید ہے، کیونکہ اس کے معالج نے ان کو بتایا ہوا ہوتا ہے۔ اور پاسبل ہے کہ ان کے پاس کوئی دوائی کے پیسوں کی بھی کمی ہو اور وہ اس کو بھی پورا کر سکے۔ یہ ایک بہترین طریقہ کار بھی ہے۔ اسی طریقے سے ترمذی شریف اور ابن ماجہ میں منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مریضوں کو کھانے پینے پر مجبور نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی ضرورت کے مطابق ان کو انہیں کھلاتا ہے۔ مطلب کہ مریض کا مضر صحت چیزوں سے دل پھر جاتا ہے اور وہ پھر مطلوب ہلکی اور نرم غذا پر انحصار یا خوش ہو کر دل کی خوشی سے وہ تھوڑا تھوڑا لقمہ لیتا ہے۔ تو اسی طرح اسی حدیث پاک کی روشنی میں بعض اوقات اللہ کے نیک بندوں کو جو ہے خوابوں میں بھی وہ متعلقہ چیزیں جو ہے وہ کھلائی جاتی ہیں اور وہ بھی باعث برکت بن جاتی ہیں۔ جیسے امام احمد رضا شاہ صاحب حالت فالج میں ان کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ وہ جب اٹھے تو ان پہ جو چادر موجود تھی، وہ یہ سارے واقعات بھی زندگی کے ایک بڑے سبق آموز واقعات ہوتے ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی نیک بننے کی، نیکی پھیلانے کی، نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے خود کھلاتا ہے نا جب اللہ، تو وہ بھی برکت کا باعث ہے۔ پھر دوسرا رہنمائی، علاج بالغذا، غذائے دوائی، دوائے غذائی، ان اصولوں کی رہنمائی جو ہے وہ ایک طبیب کرتا ہے۔ تو مریض کے پاس اچھی اور تسلی بخش باتیں کرنی چاہیے، اس کو خوفناک، لڑائی والی، جھگڑے والی، غم والی، فکر والی اور بیماریوں کی باتیں نہیں سنانی چاہیے، مرے ہوئوں کی باتیں نہیں سنانی چاہیے۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں دو چیزیں، ایک بہت اچھی چیز ہے کہ کوئی بیمار ہو جائے تو رشتہ دار اور عزیز و اقارب، دوست جو ہے اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ دوسری جو غلط چیز ہے، پہنچ کر جو عورتیں ہوتی ہیں، وہ بھی ہماری بیٹی بہنیں مائیں ہیں، لیکن سب نہیں ایسی ہوتی، کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو مریض کے پاس جا کر اسے خوفناک باتیں سناتی ہیں، اور اس خوفناک کے عالم سے مریض جو ہے اس پہ بہت برے اثرات پڑتے۔ ایسا کرنے سے بھی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے۔ مریض کا وقت آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریض کا کم سے کم ٹائم لیا جائے۔ پتہ نہیں وہ
اپنے بولنے میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، استقبال میں کافی تنگ ہو، لیکن آپ کی خوشی کے لیے وہ بھرپور خوش ہو۔ اور کچھ لواحقین ایسے ہوتے ہیں دوست احباب جن کے آنے پر واقعی ان کو تسکین قلب اور تقویت ملتی ہے۔ تو بہرحال حالات اور وقت اور مرض اور مریض کی مرضی کے مطابق جو ہے ڈیسیجن لینا چاہیے۔ تو جب واپسی پہ آئیں تو اس کے لیے دوائے شفا ضرور کریں، اور جب دعا آپ کریں گے نا، ایک تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دوسرا جب مریض کے سامنے اس کے لیے شفا کی دعا کی جاتی ہے تو اس کا دل بہت خوش ہوتا ہے اور اسے تسلی ہوتی ہے۔ تقوی کی وجہ سے فی شفاء الناس، جو قرآن مجید کی آیات مبارکہ ہے، یہ سارے کا سارا قرآن پاک شفا ہے، ہدایت، ذریعہ ہدایت تو ہے، ذریعہ ثواب بھی ہے، ذریعہ شفا بھی ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا یہ شکر ہے کہ ہمیں ذریعہ نجات، ذریعہ ثواب، ذریعہ شفا بھی اللہ تعالیٰ نے حضور کے صدقے قرآن مجید کی شکل میں راہ ہدایت کتاب عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے کی، نیکی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے یوٹیوب چینل جو نیچرل ہربل ہیلتھ چینل ہے، اس کو سبسکرائب ضرور کیا کریں، یا لائک کریں، کمنٹس کریں، تاکہ دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچے اور آپ کو بھی یہ مووی جو ہے